آج ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے، تعزیتی ریفرنس ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے سوشل ورکر یعنی نفیس احمد خان کے لیے آج کا ایک تعزیتی ریفرنس ہے جو کہ پیام پاکستان نے منعقد کیا ہے۔ پیام پاکستان میں نفیس احمد خان پیام پاکستان کے بانیوں میں سے ہیں، مختلف عہدوں پر کام کیا، ہمارے ساتھ بہت عرصے وہ موجود رہے، بڑے پرخلوص آدمی تھے اور انہوں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی سماجی سرگرمیوں کے لیے، سماجی خدمات کے لیے۔ نفیس احمد خان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں اور ہر پہلو جا کے سماجی خدمات سے ہی ملتا ہے۔ نفیس احمد خان اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، بڑے لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کا خلا محسوس کیا جاتا ہے۔ بڑا پرخلوص انسان ایک چلا گیا، نفیس احمد خان اس دنیا سے اچانک چلا گیا، اس کا وقت پورا ہو گیا تھا، اللہ کی رضا یہی تھی۔ نفیس احمد خان جو ہیں ان کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی عید کا دن اپنے گھر میں نہیں گزارا۔ کہتے ہیں نا کہ سماجی خدمات کرنے والے لوگوں کو یا دنیا میں بڑے کام کرنے والے لوگوں کو بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں اپنی ذاتی زندگی میں، اور انہوں نے جو ہے وہ بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ان کی فیملی کو بھی شاید ان سے شکایت رہتی ہو اس حوالے سے کہ وہ اپنا بہت سارا وقت سماجی خدمات میں وقف کیا کرتے تھے۔ نفیس احمد خان کی خوبی یہ تھی کہ ہمیشہ سال سے عید کے دن وہ یا تو یتیم اور بے سہارا بچوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے، کبھی SOS ولیج میں، کبھی سہارا سینٹر میں، کبھی وہ دارالسکون میں ہوتے تھے، کبھی کورنگی میں جو ایدھی ولیج ہے وہاں بچوں کے ساتھ ہوتے تھے، کبھی وہ جو جناح ہاسپٹل کا چلڈرن وارڈ کہلاتا ہے NICH جو ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ، وہاں وہ بچوں کو مٹھائیاں گفٹ دینے جاتے تھے، کبھی مختلف ہاسپٹلز میں جا کر وہ مریضوں کی عیادت کرتے تھے اور مریضوں کو تحائف مٹھائیاں اور گفٹ دے رہے ہوتے تھے۔ تو اس نفیس احمد خان کے لیے آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ چلتے ہیں اور چلنے کے بعد تقریب کا احوال آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور حضرت معمول تلاوت کلام پاک کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں محترم انور صدیقی صاحب کو تشریف لائیے تلاوت کلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم۔ حمد اور نعت سے پہلے میں چاہوں گا کہ پیام پاکستان کے چیئرمین محترم بانی یوسف صاحب یہاں موجود ہیں اور آپ سب واقف ہیں اقبال بھائی سے، آپ کا سیاسی کیریئر ہے، سماجی مسائل کی خدمات ہیں۔ میں چاہوں گا بانی یوسف صاحب یہاں انہیں شخصوں میں تشریف لے آئیں۔ تقریب میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نفیس احمد خان کے تو بہت حوالے ہیں، شہر میں کون ہے جو نہیں جانتا ان کو۔ ہمارے ساتھ نذیر حسین یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر، ڈین آف فیکلٹی آف پولیٹیکل سائنس ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں اور ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ تعلیمی کیریئر ہے، ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، سب تشریف لائیے۔ پیام پاکستان کے پریسیڈنٹ رانا شاہ رسول خان صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور رانا صاحب بھی کسی تعلق کے محتاج نہیں ہیں۔ آج اصل میں دن ایسا نہیں ہے کہ میں کبھی تعارف کراؤں، تقریب کی نوعیت بھی ایسی نہیں ہے۔ میں رانا شاہ رسول خان صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیے، نفیس احمد خان کی تعظیم کے لیے جہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور ہر سوسائٹی میں دیکھیں معاشرہ جو ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے کہ معاشرے میں کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں
جو اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کر سوسائٹی کے لیے کام کرتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے کے ریفرنسز جو نفیس کی یاد میں منعقد ہوئے ان میں جا کر بھی سنا لوگوں کو. آج بھی یقیناً آپ میں سے بیشتر دوست اپنے جذبات کا اظہار کریں گے. تو جو کامن بات ہے وہ یہی ہے کہ نفیس نے کام کیا، لوگوں کی خدمت کی، سماجیات اس کا شعبہ تھا. یہی وجہ ہے کہ آج شہر کے چیدہ جو شخصیات ہیں، افراد ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں اسے خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. ہم نے نفیس کی فیملی کو بھی مدعو کیا ہے، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے. میں چاہوں گا کہ ابتدائی گفتگو کے لیے رانا اشفاق خان صاحب تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ اس کو خلیق رحمت فرمائے. بہت عظیم آدمی تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ نفیس خان کو کوئی دن ایسا نہیں نظر آتا تھا جب وہ یہ نہ کہے کہ یار کچھ کرو، کوئی تقریب کرو. اقبال بھائی کو فون کر رہا ہے، مجھے فون کر رہا ہے، شاہد کو فون کر رہا ہے. ہمیں یاد رہے گا جوڑنے والا انسان جو فکر مند تھا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے کچھ کر رہا ہے، ہمارے کو کیا تنخواہیں ملتی ہے یہاں سے، لیکن نہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے. کوئی بندہ توڑنے کے بجائے جوڑنا شروع کر دے کسی کو، اور یہ نفیس خان کی کوالٹی بہت زیادہ تھی. اور میں ذاتی طور پہ اقبال بھائی، شاہد بھائی مشکور ہے اس کے، اس نے پھر سے پیام میں تھوڑی سی جان ڈالی اور 11 اگست کا پروگرام بہت اعلیٰ قسم کا پروگرام ہم نے کیا اور بڑی پبلسٹی بھی حاصل کی ہم نے. پھر 14 اگست کو شیر شاہ میں پروگرام ہوا، ہر سال ہوتا ہے، اس میں ساری پیام کی ٹیم آئی، اس میں نفیس خان صاحب آئے، میرے اسکول والے پروگرام میں بھی آئے. تو ہم نے کوشش کی کہ بھائی پیام کا جو مقصد ہے اس کو تھوڑا تھوڑا جاری ساری رکھیں. تمام سماجی تنظیمیں جو لوگ یہاں موجود ہیں، آپ اچھی طرح نفیس خان کو جانتے ہیں اور یقیناً آپ سب جو موقع ملے گا اظہار خیال کرے گا. میں اس کی خدمات کو شاید نہ دلوا سکوں. جو پیام کے حوالے سے بات تھی وہ میں نے سمجھا کہ آپ تک پہنچائی جائے. اور دوسری بات یہ کہ نفیس خان کا دکھ الفاظ میں بیان کرنا تھوڑا مشکل ہے ہم جیسے لوگ ہیں. سینئر بھی یہاں موجود ہیں، جونیئر بھی موجود ہیں، تو آج اس کی تخصیص نہ رکھیے گا. میں کوشش کروں گا کہ جو بھی پہلے آ سکتا ہے میں بلوا لوں. تو جونیئر سینئر پر ناراض نہ ہوئیے گا. میں ندیم شیخ ایڈوکیٹ کو مدعو کر رہا ہوں، تشریف لائیں گے. آپ کا تعلق بھی بہت قریبی رہا ہے نفیس سے. چونکہ اہل علم، اہل قلم، دانشوروں کی محفل ہے اور یہ نفیس بھی کے الفاظ نہیں ساتھ دے رہے، لیکن بہرحال میرا فرض ہے کہ میں 2 الفاظ ضرور بولوں گا. میرے استاد اقبال یوسف صاحب موجود ہیں، میرے استاد نعیم قریشی صاحب یہاں موجود ہیں، میرے مینٹور ادریس غازی صاحب یہاں موجود ہیں، میرے پیش رو میرے پیارے بھائی سلمان صدیقی اور سارے عبدالباسط جس کا فیصل ادیب انصاری، ہمارے آنریبل جج جناب عامر مخصوص صاحب یہاں موجود ہیں. بے شمار دوست ہیں، پروفیسر عزیر مدنی صاحب، مطلب جن کا کوئی نام رہ جائے تو پہلے معذرت. بات صرف یہ ہے کہ ہماری دوستی کرائی تھی محترم نعیم قریشی صاحب کے ساتھ ہم کام کرتے تھے. 1990 میں ہماری دوستی ہوئی نفیس احمد خان صاحب سے، اور وہ دوستی بھائیوں میں تبدیل ہو گئی، وہ دوستی رشتوں میں تبدیل ہو گئی. وہ دوستی بڑھتے بڑھتے ہمیں اعزاز بھی آیا کہ ان کی شادی میں شرکت کی. جن کے ساتھ شادیاں، جن کے ساتھ رشتہ میں ہوئے وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. عبدالمالک غوری صاحب اس زمانے میں صدر کے ایس ڈی ایم ہوتے تھے. تو یہ بات ہم 90 اور 92 اور 94 کی دہائی کی کر رہے ہیں آپ سے. تو یہ بڑے گہرے رشتے ہوتے ہیں جو قائم رہتے ہیں. محترمہ شگفتہ فرد صاحبہ سے درخواست کروں گا، موبان بھوپال فورم کی چیئرپرسن، تشریف لائیے. بہت شکریہ شاہد مسعود صاحب. پیام پاکستان کے زیر اہتمام آج ہم سب اپنے جنرل سیکرٹری شہر قائد کی ایک بہت اچھی سماجی ثقافتی شخصیت نفیس احمد خان کی یاد میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. نفیس احمد خان صاحب کے بارے میں کیا عرض کروں. 79 سے میرا تعلق تھا ان سے. نفیس احمد خان سے ہماری پہلی ملاقات بزم قرطاس و قلم کی ایک میٹنگ میں ہوئی تھی جو میر واصف علی صاحب نے منعقد کی تھی. غالباً ایئرپورٹ میں کوئی کلب تھا، اس میں ہم پہلی بار ملاقات ہوئی تھی. نفیس احمد خان اس کے بعد گاہے بگاہے ملے. پھر پتہ چلا کہ وہ کراچی یونیورسٹی چلے گئے ہیں اور سماجی بہبود سے متعلق ہو گئے ہیں. انہوں نے وہاں پر پڑھ کر صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ عملی طور پر بہت خدمات انجام دی، بہت پروگرام کیے
اور ایک چھا جانے والی شخصیت تھے وہ. انہوں نے جس قدر کام اور کارنامے انجام دیے ہیں اور تقریباً ہر تنظیم میں وہ ان کے دوست احباب موجود تھے, وہ ان سے سیکھتے بھی تھے اور اس کے سیکھنے کو عملی طور پر مظاہرہ کر کے پروگراموں میں بتاتے تھے کہ ہم یہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. میں اس سلسلے میں ایک بات بتاتی چلوں گا آپ کو کہ نفیس احمد خان صاحب کی سوشل اسٹینڈ فورم کی ایک بہت بڑی خوبصورت روایت تھی. لوگ باغ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, خاندانوں کے ساتھ جاتے ہیں, لیکن وہ اسپتالوں کا چکر لگاتے تھے, ایک باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن بنا کے اور وہاں پھل پھول اور تحائف وغیرہ دیتے تھے. اور یہ روایت کافی ان کے مطلب یہ آخری سال جو ان کا رہا ہے تو اس میں بھی برقرار رہی ہے اور اس میں کامیاب ہوئے. اور وہاں پر اسپتالوں میں جا کر مختلف اداروں میں جا کر یہ بتاتے تھے کہ ہم عید کے اس پر مسرت موقع پر آپ سب کے ساتھ ہیں. یہ ایک بہت اچھی روایت تھی. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اپنے لوگوں کو بھی اس روایت کو آگے بڑھانا چاہیے. پیام پاکستان کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں, ہم سب ساتھ تھے. گولڈن جوبلی سے پلیٹینم جوبلی تک ہم سب اکٹھے تھے اور آخر وقت تک ساتھ رہے. اچھا, ہم اکثر میٹنگ سے بیٹھا کرتے تھے پیام پاکستان کی, جب جاتے تھے بھائی اقبال یوسف صاحب موجود ہوتے تھے تو میں اکثر نوٹ کرتی تھی اور دیکھتی تھی. انسان آخر وقت تک سیکھنے کے مراحل میں ہوتا ہے کہ وہ منٹس وغیرہ, ان کا قلم جس طرح تیزی کے ساتھ چل رہا ہوتا تھا اور وہ لکھ رہے ہوتے تھے منٹس وغیرہ, اور ساتھ ساتھ جب وہ منٹس کا سلسلہ ختم ہوتا تھا تو پریس ریلیز بھی اسی رفتار سے بن رہا ہوتا تھا اور اس کی پوری رپورٹنگ وغیرہ ماشاءاللہ بہت آگے تھے. نفیس بھائی کے علادت کی خبر سنی, یقین نہ آیا کیسے چلے گئے اچانک, نہ بستر پکڑا نہ لوگوں رگڑ کے لوگ آخر وقت تک یہ سب دعائیں کرتے ہیں, لیکن 20-25 دن میں ایسے چٹپٹ ہوئے کہ ہم سب لوگ دل تھام کے رہ گئے. بہرحال یہاں بہت سی شخصیات ماشاءاللہ یہاں جمع ہیں. ادریس غازی صاحب, نعیم قریشی صاحب, سلمان صدیقی, حافظ نسیم الدین صاحب, قیصر مسعود جعفری صاحب. حافظ نسیم الدین صاحب تو ان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور ہم نے ہمیشہ ان لوگوں کو ساتھ دیکھا, ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہوئے. خصوصاً نفیس بھائی بہت خیال کرتے تھے ان کا. اور ہمارے رانا شاہ رسول صاحب نے بھی پاکستان میں جو روح پھونکی اور اتنا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. میں سمجھتی ہوں کہ نفیس بھائی کو ہمیشہ ہم یاد رکھیں گے, لیکن رانا شاہ رسول صاحب اس قافلے کو لے کے بڑھتے چلیں جیسے کہ نفیس بھائی پاکستان کے ہر قومی دن کے موقع پر قومی شخصیت کے حوالے سے بس اور کیا 20 لوگوں 25 لوگوں ان کا فوراً ایک میسج آ جاتا تھا کہ وہاں جمع ہونا ہے. یہ ان سے پاکستان کی محبت کا ایک تھا تصور جو انہوں نے قائم رکھا ہوا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ اس روایت کو ہم سب آگے بڑھائیں گے. جس کو جب وقت ملے گا وہ ضرور آئے گا اور پاکستان میں اقبال یوسف بھائی کے ہاتھ مضبوط کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, آمین. معروف کوئزر پاکستان کوئز سوسائٹی کے حافظ نسیم الدین پروفیسر حافظ نسیم الدین صاحب تشریف فرمائے. میں درخواست کروں گا کہ تشریف لائیے. معزز حاضرین و سامعین, السلام علیکم. آج نفیس احمد خان کی بات میں ہم جمع ہیں. ہمیں کوئی یقین تو دلا دے کیوں ڈانٹوں گا. وہ ہمارے درمیان موجود ہے, لیکن ہم یہ میں کہہ سکتا ہوں آپ لوگ سب گواہ ہیں. وہ میرا رائٹ ہینڈ تھا, مجھ سے ٹھیک ہے, لیکن میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں, شاید آپ کو برا لگے, جن لوگوں نے یہ کوشش کی کہ میں نفیس اور حافظ نسیم کی جوڑی ٹوٹ جائے, لیکن وہ نہیں ٹوٹی, لیکن اب ٹوٹ گئی ہے. اب وہ لوگ خوش ہو رہے ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. اس کے بارے میں تو چند منٹ گفتگو کرنا ہی وہ مناسب نہیں, کیونکہ اس پر تو بڑی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. میں شگفتہ فرد صاحبہ سے کہوں گا کہ اس کے بارے میں لوگوں کی یادداشتیں جمع کریں اور لوگوں سے کہیں کہ مضامین لکھیں. انشاءاللہ اس کو میں اپنی جیب سے چھپوا دے دوں گا. ہمارا تعلق جیسے ندیم بھائی نے بتایا 1991 سے اسٹارٹ ہوا, اور اس کا تعلق کی وجہ جو بنی تھی وہ آل پاکستان یوتھ فیڈریشن, ایک ایسا گلدستہ تھا جس نے بہت سارے لوگوں کو جوڑ دیا تھا. اس میں ڈاکٹر فہیم دانش تھے, ندیم شیخ صاحب تھے, نعیم قریشی صاحب, بہت سارے لوگ تھے. اس میں نفیس بھائی بھی
सोशल स्टूडेंट फोरम की नुमाइंदगी करते थे, तो मैं JCs की नुमाइंदगी करता था। तो हम लोग सारे उस प्लेटफॉर्म से इकट्ठे हुए। फिर वो सफ़र जाके 1996 में जब क़याम पाकिस्तान की पहली कमेटी इकबाल भाई की ज़ेर सदारत इसका इजलास हुआ, तो वहाँ जाके वो मैच्योर हुई और हम बहुत सारे दोस्त हमारे वहाँ शामिल हुए। बात यह है कि बहुत काबिल कदर आज के काम हुआ कि उनको याद किया गया, और ये कि हमारा वो सिर्फ नाम का नफीस नहीं था, अपने काम का, अपने अमल का भी नफीस था। और मैंने कभी नहीं देखा कि वो कभी बेकार बैठे हों अपने जॉब के अलावा, काम हर वक्त समाजी खदमात में, एक्टिविटीज़ में मसरूफ। तदफीन के वक्त मैं कुछ ताक़ीद से पहुंचा, मैयत रखी जा चुकी थी, फिर मिट्टी डालने का अमल शुरू हुआ। कुछ लोगों ने आवाज़ लगाई, चलो चलो मिट्टी डालो, चलो चलो मिट्टी डालो। मेरा दिल चिढ़ गया कि यारों पे कौन मिट्टी डालता है। और उनका शोबा समाजी बहबूद जो है, सोशल वर्क के लिए जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिए जाते हैं, किनको दिए जाते हैं वो सबको मालूम है, लेकिन कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। सब मुत्तहदा होकर ये काम करें तो मैं समझता हूँ इन नामों को हम बाकी रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर उज़ैर अहमद मदनी साहब तशरीफ फरमा है। हम एक दूसरे के रेफरेंस हैं, और ये रेफरेंस जो है इसके बगैर वो मुकम्मल नहीं होते। आइए प्रोफेसर उज़ैर अहमद। बहुत शुक्रिया। यहाँ इस शहर की बड़ी नामवर शख्सियात, नामवर मानों में कि जो माशरे को बनाने वाली शख्सियात हैं, वो शख्सियात जिन्होंने इस माशरे को, इस शहर को, इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, वो यहाँ मौजूद हैं। और इतने सारे हम अफराद लोग किसी एक महफिल में किस तरह जमा होते मैंने शायद आज तक नहीं देखे। एक बहुत अजीमुल मर्तबत शख्सियत ने कहा था कि हमारे जनाजे इस बात का फैसला करते हैं कि हम कितने मारूफ हैं। नफीस अहमद खान के इंतकाल पर, उनके जनाजे पर, उनकी तदफीन पर जब मैं पहुंचा तो बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। और फिर दूसरी बात होती है कि लोगों के चेहरों पर जो तासुरात होते हैं बड़े अहम होते हैं। मैंने लोगों की आंखों को आंसुओं से भरे हुए देखा। वजह ये कि नफीस से हमारा ताल्लुक सिर्फ ऐसा ही ताल्लुक नहीं था कि जो सिर्फ कभी कभार मिलने का था, ये हमारा कल्बी ताल्लुक था और कल्बी ताल्लुक है। भाई उज़ैर मदनी है, नईम कुरैशी साहब नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारे अहबाब यहाँ पर माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबको आपको और ज़िंदगी अता। और उस रोज़ मैंने देखा कि उसके जनाजे में कौन कौन सा आदमी कहाँ कहाँ से भागा भागा चला आ रहा था। ये सब मोहब्बतें थी। और मेरे रिजवान भाई ने बहुत अच्छी बात की कि वो खिदमत खल्क करता था। एक तो मैंने कभी मुझे भी अक्सर वो ईद बकरीद में जो है ना, कभी उस आदमी ने अपना कोई ज़ाती काम ही हमसे नहीं कहा। आए हुए हैं, जावेद अंकल आए थे, बासित अंकल हैं, शुगुफ्ता आंटी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आकर बाबा के अच्छे कामों को याद किया, बाबा को इतने अच्छे अल्फाजों में याद किया। लोग भूल जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन ही भूल जाते हैं, लोगों को याद नहीं रहते। लेकिन आज 3 या 4 दिन बाद पूरा 1 महीना हो जाएगा बाबा को हमसे बिछड़े हुए, और आप सब लोग बाबा को इतने अच्छे अल्फाजों में याद रख रहे हैं, इतने प्यार से उनका जिक्र कर रहे हैं। यकीनन बाबा ने बहुत मोहब्बतें बांटी है इस शहर में। आप सब लोगों का ये कहना कि बाबा ने कभी अपना काम नहीं किया, वाकई बिल्कुल ऐसा ही है। बाबा का हमेशा एक जुमला होता था कि बच्चों तुम लोग फिक्र ना करो, जैसे मैं दूसरों के लिए और इस शहर के लिए कर रहा हूँ, तुम लोगों को कभी ज़िंदगी में कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं तुम लोगों के लिए शायद दौलत ना छोड़ के जाऊँ, लेकिन मैं इतनी मोहब्बत ज़रूर छोड़ के जाऊँगा कि तुम लोगों को कहीं कभी कोई मसला नहीं होगा। कभी कोई काम बाबा ने अपनी ज़िंदगी में किसी भी मॉनेटरी वैल्यू के लिए नहीं किया, पैसे के लिए कभी कोई काम नहीं किया। हमेशा बाबा ने खिदमत के तौर पे काम किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ही खल्क़ की खिदमत रखा था। मेरे दादा दादी यही कहते थे कि हमने ये बच्चा तो अल्लाह ताला के कामों के लिए जो है वो वक्फ किया हुआ है, और ये हमारा बच्चा वो है जो हमारे लिए मग़फ़िरत का बाइस बनेगा।
बाबा का जो सिलसिला है हफ्ता इयादत का, हम कोशिश करेंगे हम उसको कायम रखें, क्योंकि ये इतना खूबसूरत जो है वो एक मतलब अब हमें एहसास होता है, वैसे तभी था तभी उन्होंने हमें ही तरगीब दी, हमें सिखाया कि आपका वक्त सबसे कीमती होता है जो आप किसी भी शख्स के साथ गुजार सकते हैं। और ईद के पहले दिन किसी रिश्तेदार से नहीं मिलना, किसी के पास नहीं जाना, बल्कि तैयार होकर ईदी सेंटर के उन यतीम बच्चों के पास जाना जिनका कोई नहीं है, और उनके साथ वो वक्त गुजारना, उनको ये एहसास दिलाना कि वो अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, बल्कि कुछ लोग हैं जो बेलौस हैं और जो बेलौस मोहब्बतें बांटना जानते हैं। उनके साथ वहाँ केक कटिंग सेरेमनी करना, उनके साथ वहाँ वक्त बिताना, उनको ईदी देना, उनको खिलौने देना, कपड़े देना, जो भी मुमकिन हो सकता था, जो चीज़ें अरेंज हो पाती थी वो सब करना, और वहाँ पर पूरा वक्त अपना ईद का सबसे पहला लम्हा नमाज के बाद उन बच्चों के साथ बिताना। उसके बाद फिर कहीं हम किसी से मिलने जाएंगे, कुछ करेंगे, और उसके अलावा भी अपना पूरा ईद का हफ्ता, पूरे 7 दिन लगातार उनके पूरा शेड्यूल रहता था कि उन्होंने NICH जाना है, उन्होंने कौन सी किसी थैलेसीमिया सेंटर जाना है जहाँ पे वो मासूम बच्चे जो कि थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, जो कि ईद के दिनों में भी अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं और अपने ब्लड इन्फ्यूजन कराने आए हुए हैं, उनके साथ वो वक्त गुजारना, वहाँ पर उनको तसल्ली देना, उनके साथ वहाँ बैठना, मजाक करना, एक उनको ज़िंदगी का एहसास दिलाना, ये सब काम बाबा ने किए। बाबा ने लोग कमाए हैं, मोहब्बतें कमाई हैं, जो यहाँ पर आप तमाम लोगों की मौजूदगी का एक सबूत है। आप सब से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं। कितने खुशबख्त हैं वो लोग, वो जाने वाले, याद में जिनकी तड़पते हैं ज़माने वाले, और कर दिए नज़र मोहब्बत में तेरी यादों को, कर दिए नज़र मोहब्बत में तेरी यादों को, शाखी मिशगां पे थे जो फूल सजाने वाले। और कब्रिस्तान हम भी गए थे, शहर खामोश में मजबूर पड़े हैं कैसे, शहर खामोश में मजबूर पड़े हैं कैसे, दश्ते हस्ती में बहुत शोर मचाने। मैं इकबाल साहब से दरख्वास्त करूँ, चेयरमैन हैं कैबिनेट पाकिस्तान के, ख्वाहिश थी राना साहब को मुझे मुतारिफ किया कि आज की ये तकरीब यहाँ मुनक़िद होनी है, ज़ाहिर ख्याल भी फरमाएंगे और फातिहा भी फरमाएंगे। दोस्तों, साथियों और बहनों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जो आज तकरीब लाए और यहाँ हम सब ने मिलकर उस गम को बांटने की कोशिश की कि जो गम खत्म होने वाला नहीं। एक शहर का एक बड़ा आदमी हमसे जुदा हो गया, तमाम चीज़ें उनकी खिदमत अपनी तरफ, लेकिन एक वो इबादत जो वो हर साल ईद बकरीद और मुख्तलिफ त्योहारों को मौके पे करते थे, वो अफजल तरीन इबादत थी। वैसे तो खिदमत खल्क है ये अफजल तरीन इबादत, लेकिन वो अमल जो था उस अमल ने उसको अमर बना दिया, क्योंकि हम सब अपने अपने मामलात में उलझ जाते हैं, लेकिन उसके खुलूस, उसकी मोहब्बत लाजवाब। मेरा 30-32 साल का साथ था। आप यकीन कीजिए कि प्याम पाकिस्तान को जनरल सेक्रेटरी कहते जितने मुतहर्रिक और फाल थे, मुझे अब ये एहसास होता है। अभी हम जब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो इसके हवाले से मैंने कहा कितनी चीज़ों की कमी याद आ रही है, और वो एक आदमी अकेला कितना बोझ उठाया, वो अकेला एक आदमी बैनर का है, ताबता में है, मैटर बनाना है, कुछ करना है, प्रेस जारी करनी है, तो वो एक आदमी एहसास नहीं होता, कोई फर्क नहीं, कोई एक आधार था। वो 10 आदमियों का काम अकेले निभाया होता। हम सब लोग बहुत कहते थे कि यार बस इनको अपनी वन मैन शो की होती है, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा बोझ हमारा उठाया होता। आज हमें एहसास हो रहा है कि हम बहुत कमजोर, अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमाए। और हकीकत ये कि महमूद साहब ने वो तमाम बातें कि मैं इनके बच्चों की फैमिली से करना चाहता था वो कर दिए। आप यकीन रखिए यही जज्बात हम सब के हैं यहाँ पर कि जिसका एहसास भाई महमूद साहब ने किया। आप सब का शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उसको दर्जात को बुलंद फरमाए और हमें वो तौफीक और वो जज्बा दे जो उसमें था, और हम भी खिदमत खल्क़ काम कर सकें। शुक्रिया।